لوگوں نے قصے بنائے ہوئے ہیں اور قصے سنا کے نعرے لگاتے ہیں، فلان پیر صاحب آئیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں چھوڑنا اس کو، کہے گا نہیں یا اللہ یہ میرا بندہ چھوڑ دے، آخرکار اللہ تعالیٰ سرنڈر کر دے گا اور کہے گا یہ بندہ میرا بڑا ضدی ہے، فرشتوں اس بندے کو چھوڑ دو۔ آیت نمبر 27، ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا۔ یخزیہم، خزی کہتے ہیں رسوائی کو، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اللہ کرے گا۔ پھر قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا، وَيَقُول، اور کہے گا، جب ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے پھر اللہ ان سے ایک بات کہے گا، تم تو کہتے تھے ہمیں فلانا چھڑا لے گا آ کر، تم نے جن کو اللہ کا شریک بنایا تھا، تم کہتے تھے یہ اللہ کے شریک، یہ جو ہے جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ ہمیں بچائیں گے۔ وَيَقُولُ، اور کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے میرے شریک، تمہیں آ کے چھڑوا رہے نہیں ہیں، تو تم شور مچاتے تھے ہم تو یوں بچیں گے اور ہم تو یوں بچیں گے، پھر تم نے اس بیس پر میری نافرمانیاں کی اور مکر کیے، اب بلاؤ۔ وَيَقُول، اور اللہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، کہاں ہے میرے وہ شریک، اللہ کا شریک تو ہے ہی کوئی نہیں، یعنی جو تم نے سمجھے ہوئے تھے کہ یہ میرے شریک ہے، میں کچھ کرنے لگوں گا یہ آگے کہیں گے نہیں 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 یہ ہمارا بندہ ہے اس کو چھوڑ دیں۔ لوگوں نے قصے بنائے ہوئے ہیں اور قصے سنا کے نعرے لگاتے ہیں، فلان پیر صاحب آئیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں چھوڑنا اس کو، کہیں گے نہیں یا اللہ یہ میرا بندہ چھوڑ دے، آخرکار اللہ تعالیٰ سرنڈر کر دے گا اور کہے گا یہ بندہ میرا بڑا ضدی ہے، فرشتوں اس بندے کو چھوڑ دو۔ اس طرح کے سٹوپڈ قسم کے وہ بنائے ہوئے جھوٹ پر مبنی، حالانکہ اللہ نے قرآن میں ان سب باتوں کی مثالیں دے دی۔ پھر قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑے کیا کرتے تھے، یعنی جھگڑے کیا کرتے کہ اہل توحید تمہیں ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے اور تم نے جو اللہ کے شریک بنائے ہوئے تھے ان کے بارے میں دلیلیں بنا بنا کے ان سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے۔ اب کہاں ہے وہ؟ مکہ میں رسول اللہ کی سب سے بڑی فائٹ وہ شرک سے تھی، اور شرک کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، جن کو اللہ کے شریک بناتا ہے نا انسان، پھر ان کے نام پہ کس سے گڑ 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 کے اپنے لیے راستے کھول لیتا ہے خرابی کرنے، چونکہ اللہ کا پیغام تو اس کی کتاب میں واضح پہنچ چکا ہوتا، وہ تو اس نے دو ٹوک بات کر دی ہے، اب کیسے اس سے راستے نکالیں، کوئی اور چیز ساتھ لاؤ، اس سے منسوب کر کے شروع ہو جاؤ۔ قال الذین اوتوا العلم، جب اللہ ان سے یہ کہے گا جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے، اللہ انہیں کر رہا ہوگا اور کہے گا، کہاں ہے میرے شریک جن کے بارے میں تم بڑے جھگڑے کرتے تھے دنیا میں، اس وقت قال الذین اوتوا العلم، تو وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا تھا وہ کہیں گے، ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، وہ آگے بڑھیں گے اور کہیں گے کہ آج رسوائی بھی اور برائی بھی کافروں پر، کوئی شریک وریک اللہ کا، یعنی پوچھے گا اللہ ان سے، اور اہل علم یہ بات کریں گے آگے، اور بعض جگہوں پہ قرآن نے ان کا جواب بھی بتایا، کہیں گے یا اللہ ہم شرک کرتے نہیں تھے، ہم تو بالکل ٹھیک تھے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا دیکھ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ یہ دنیا میں یہ کام کیا کرتے۔ آیت نمبر 28، اب یہ جن کی بات چل رہی ہے غلط لوگوں کی، ان کا وقت موت بیان کیا جا رہا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے تو اس وقت اس بندے میں اور فرشتوں میں کیا ڈائیلاگ ہوتا ہے، لیکن اس ڈائیلاگ کے وقت اس بندے کا دنیا سے رابطہ کٹ گیا ہوتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، دنیا والوں کے سامنے وہ اس طرح پڑا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، جان نکلنے کے وقت ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب جان تو ابھی فل نہیں نکلی ہوتی لیکن دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتی، اور پھر گویا اگلے طرف اس کی آنکھ کھل جاتی ہے چونکہ روح ہوتی ہے پھر، اور اس وقت کو اللہ تبارک و تعالی ان برے لوگوں کے بیان فرما رہا۔ آیت نمبر 28 میں، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ کہ جن کو فرشتے جن کی روحیں قبض کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے،
اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اپنے نفسوں پر ظلم یعنی گناہ. چونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کا ذکر کر کے کہتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا، ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، جو خرابی کرتے تھے اصل میں اپنے ہی نفسوں پہ ظلم کرتے. تو فرشتے جن کی روحیں اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفس پر ظالم ہیں، اس حالت میں ہوتے ہیں، اسی گناہ کی حالت میں. فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو یہ لوگ القاء السلام کا مطلب ہے جسے ہم کہتے ہیں سرنڈر ہو جانا، ہینڈز اپ. ٹھیک ہے نا؟ جب مقابلہ ہو رہا ہو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا ایک سائڈ ہاتھ کھڑے کر کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے، اسے عربی میں کہتے ہیں القاء السلام. ہتھیار پھینک دیں اور بھئی ہماری جان چھوڑ دو، ہم تمہارے سامنے آ گئے. فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، جبکہ پہلے کیا کر رہے تھے؟ جھگڑے کرتے تھے. جب تک دنیا میں تھے دلیلیں لاتے تھے، مکر کرتے تھے، پروپیگنڈے کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. اب جب جان کا موقع آیا فرشتوں کو سرنڈر کر دیں، لیکن اس سرنڈر کا فائدہ نہیں ہوگا. فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، تو وہ تسلیم کا اظہار کریں گے کیا کہہ کر؟ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے، ہم تو بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کچھ نہ کہنا. فرشتوں کو یہ بولیں مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم کوئی برائی نہیں کرتے. یعنی گویا وہ منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ ان کو بچنے کے لیے ان کے منہ سے یہ جملہ نکلے گا. جو یہ دیکھ رہے ہوں گے کیا ہے آگے آگے ہمارے، تو فوراً کہیں گے کہ یہ تو گناہگاروں کے لیے نا، ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے. بلا نہیں، یہ جو بلا آتا ہے قرآن میں، یہ ایک اس کا لنک اپنے سے پہلے والی بات کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا لنک بعد والی بات. بلا یعنی جو اس بلا کے حرف سے پہلے بات آئی ہے خبردار غلط ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم برائی نہیں کرتے تھے. اور اس کے بعد والی بات صحیح ہے. اور بعد والی کیا ہے؟ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے رہے. اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم تم برائی کرتے ہی نہیں تھے، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، فرشتوں کو دھوکہ دے رہے ہو، نہیں دے سکتے. بلا، خبردار، ان اللہ علیم بما تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے. یہاں پر نہیں پیسے دے کے رپورٹیں چینج ہوں گی اور فلان ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور ٹیلی فونوں پر کام ہو جائے گا، نہیں ہوگا ایسے. 29 ہاں کچھ لوگوں نے من گھڑت عقائد سے آخرت کو بھی دنیا والا معاشرہ بنایا ہوا ہے. فرشتے لے جا رہے ہوں گے پیچھے سے، ان کو ٹیلی فون آئے گا ہمارا بندہ چھوڑ. فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر نہ کسی کو پکڑتے ہیں نہ کسی کو چھوڑتے. افسانوی داستانوں سے کچھ نہیں ہوتا خلاف قرآن داستانوں سے.